أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. کسی آدمی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی برا کام کیا ہو، اگرچہ اس آدمی نے اس کو معاف کر دیا ہو، لیکن اگر وہ سامنے آ جائے برسوں کے بعد تو وہ واقعہ فوراً اس کے ذہن میں آ جاتا، ارے میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا. میموری سے وہ واقعہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے عرفہم کا جیسے وہ آئے حضرت یوسف نے پہچان لیا تھا، یہی وہی میں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، سب کچھ کیا تھا. قرآن حکیم کے 13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا. وجہ تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اوپر الزام یہ لگایا کہ وہ اس پر دست درازی کر رہے تھے. الزام لگایا گیا. الزام کی حد میں جرم ثابت نہیں تو الزام لگتے ہی انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور تفتیش شروع کر دی. اس لیے ایک ہوتا ہے الزام اور ایک ہوتا ہے جرم. تو جب تک جرم ثابت نہ ہو تب تک الزام رہتا ہے، اور الزام پر کارروائی نہیں ہوتی. جرم ثابت ہو جانے کے بعد کارروائی ہوتی. ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا لیکن جرم ثابت نہیں ہوا. اسی دوران جب یہ جیل میں تھے، مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں اور 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں. تو یہ جو دبلی گائیں ہیں یہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. بادشاہ جب نیند سے بیدار ہوا تو حکم دیا کہ منجمین اور خواب کے معبرین کو بلایا جائے، نجومیوں کو بلایا جائے، اور جو خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں انہیں دربار میں حاضر کیا جائے. حاضر کیے گئے. اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. یہ خواب پریشاں ہے اور خواب پریشاں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. اب جب تمام نجومی اور تمام معبرین اس خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز رہ گئے تو وہ جو ساقی تھا جو بچ گیا تھا اس کو یاد آیا، ارے ہم تو جو جیل کے ساتھی تھے ان دونوں کے بارے میں جو خواب کی تعبیر یوسف نے بتائی تھی وہ تو سچی ہو گئی تھی. در حقیقت زہر ملانے کی سازش نانبائی نے کی تھی
اور جرم ثابت ہو گیا اور اسے پھانسی دے دی. اور یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ تمہیں پھانسی دے دی اس لیے کہ تم نے زہر ملانے کی سازش کی. اور ویسے ہی ہوا. اور تم بادشاہ کو پھر سے شراب پلانے لگو گے، بادشاہ کے ساتھی بن جاؤ گے. تو یہ بادشاہ کا ساتھی تو تھا ہی. خواب کے بارے میں اسے علم ہوا، ارے میں جانتا ہوں ایک ایسے معبر کو جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، میں جاتا ہوں لاتا ہوں. اب وہ وہاں پہنچا اور خود خواب کی تعبیر پوچھی، خواب بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے برا نہیں مانا کہ ارے میں نے تم سے کہا تھا کہ بادشاہ سے ذرا ذکر کرنا کہ کوئی قصور آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، اسے نکالو. تم بھول گئے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کسی کی وجہ سے تکلیف میں ہو تو اس کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے برا نہیں مانا. انہوں نے فوراً خواب کی تعبیر بتا دی. کہا کہ جا کر کے بادشاہ سے یہ کہو یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال جو ابھی آئیں گے اس میں بڑی زبردست پیداوار ہوگی اور اس کے بعد 7 سال قحط کے ہوں گے. یہ خواب کی تعبیر ہے. اور اس کا علاج بھی بتا دیا. یہ علاج بھی جا کر کے بتا دینا کہ یہ 7 سال جو اچھی پیداوار ہوگی اس کو اسٹور کر کے رکھا جائے. اور طریقہ بھی بتا دیا کہ رکھا کیسے جائے. گیہوں کو اس کی بالیوں میں رکھا جائے اس لیے کہ جب تک چیز پیکڈ رہے. اچھا ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری چیزیں پیکڈ دیتا ہے، یعنی ایک دم صاف ستھری. اور اللہ کے حضور جو ہم اپنی عبادت پیش کرتے ہیں وہ ایک دم گندی قسم کی عبادت ہے. کچھ نہ کچھ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، حرام کی آمیزش ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے ایک کیلا دیتا ہوں تو پیکنگ کے ساتھ دیتا ہوں، ایک انار دیتا ہوں تو پیکنگ کے ساتھ دیتا ہوں، گیہوں دیتا ہوں تو پیکنگ کے ساتھ دیتا ہوں. میری کوئی بھی نعمت دیکھ لو وداؤٹ پیکنگ دکھا دو، پیکنگ کے ساتھ دیتا ہوں. اور تم ہو کہ کوئی بھی عبادت میری بارگاہ میں پیش کرتے ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ مکس رہتا ہے، پیکنگ نہیں رہتی اس کے اندر. پیکنگ اگر مل رہی ہے، پیکنگ کے ساتھ عبادت نعمت مل رہی ہے، صاف ستھری عبادت اللہ کے حضور. کہا کہ غلے کو فساد اور خرابی سے بچانے کے لیے گیہوں کو اس کی بالیوں میں رکھو محفوظ رہے. تو ایک تو خواب کی ایک تو برا نہیں مانا حضرت یوسف، یہ ان کا بلند کیریکٹر ہے، بلند رفتار. آپ کسی سے کوئی ریکویسٹ کریں ذرا بھائی میری اس پریشانی میں میری مدد کر دیں، اور وہ آپ کی مدد کرنا بھول جائے، جب وہ سامنے آئے گا تو آپ پہلے منہ بنائیں گے ارے تو ہی تو ہے کہ میں نے مصیبت میں تجھ سے ایک ریکویسٹ کی تھی، مدد مانگی تھی، تو نے میری مدد نہیں کی. اس کی بات سننا آپ گوارا نہیں کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے چیجائے کہ برا مانے، اس نے خواب کی تعبیر پوچھی، خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور علاج بھی بتا دیا کہ غلے کو محفوظ کیسے رکھنا. اس نے جو خواب کی تعبیر سنائی تو بادشاہ حیران. وقال الملک اتونی بھی، ارے جلدی سے لے کر کے آؤ. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. جب یہ بلانے والا آیا، قاصد آیا، تو کہا کہ میں نہیں نکلتا. ارجع الى ربك، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، اور فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. پتہ لگا کہ میرے اوپر جو الزام لگایا تھا عورتوں نے، ان عورتوں سے پوچھو کہ میں بے قصور ہوں کہ نہیں. اس پر ایک مفسر نے پڑھا، اچھا لکھا ہے، کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو بادشاہ وقت کی نگاہوں میں محبوب ہو گئے اور انہوں نے حضرت یوسف کو فوڈ منسٹر بنا دیا، منسٹری دے دی. 5 وجہوں کی وجہ سے، 5 صفات.
ایک تو صبر اور دوسرے پردہ پوشی، تیسرے احترام نسواں، چوتھا سیرت کا بیداغ ہونا، اور پانچواں علم۔ دیکھو اگر علم نہ ہوتا تو خواب کی تعبیر کیسے بتاتے؟ خواب کی تعبیر بتانے کا علم ہے، تو اس علم کی وجہ سے وہ متاثر ہوا، تو متاثر ہونے کی ایک وجہ یہ علم، خواب کی تعبیر کا علم۔ اگر خواب کی تعبیر کا علم نہ ہوتا تو وہ نہیں بتا پاتے، علم۔ اور دوسرے صبر، دیکھا کہ یہ آدمی 9 سال تک جیل میں رہا ہے تقریباً، اگر کسی اور سے کہا جاتا تو فوراً نکل آتا، یہ تو نکل ہی نہیں رہا ہے، کہہ رہا پہلے میرے معاملے کی تفتیش کرو، یہ دیکھا صبر۔ اور تیسرے پردہ پوشی، پردہ پوشی، پردہ پوشی کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ایسا ایسا کیا ہے، ایسا ایسا کہا ہے، نام نہیں لیا وہ، یہ پردہ پوشی۔ اور الزام لگایا تھا ایک عورت نے، کہہ رہے ہیں ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا حال کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لے رہے، بتایا اس سے احترام نسواں معلوم، یہ عورتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم میں عورتوں کا احترام ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو، احترام نسواں ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن حکیم سے عورتوں کا احترام سیکھنا چاہیے۔ یہ عورت غلط بھی ہو، دیکھو غلط عورت، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کا نام نہیں لے رہے۔ یہ قرآن سے دور لوگ، یہ دین سے دور لوگ عورتوں کی تقریم نہیں کرتے، عورتوں کا احترام، اور غلط ہے، مانتے ہیں۔ اس نے حضرت یوسف پر الزام لگایا، لیکن حضرت یوسف نے پلٹ کر کے انتقام نہیں لیا، بلکہ نسوانیت کا احترام، نام نہیں لیا۔ اور جب عورتیں آئیں تو انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا ما علمنا علیہ من سوء۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ ماں کے بعد جب مل لایا جائے تو نفی کا عموم ہوتا ہے، کوئی بھی برائی اس کے اندر نہیں دیکھیں، یہ مطلب ہوتا ہے، قاعدہ ہے نہ ہوگا وما من دابۃ، کوئی بھی دابہ ہو، اس میں عموم ہے، نفی کا عموم ہے کہ کوئی بھی دابہ، اس سے ایک چیز بھی باہر نہیں۔ تو ما علمنا علیہ من سوء، ماں کے بعد مل لایا گیا بتانے کے لیے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی نہیں دیکھی۔ یہ کس کا اعتراف ہے؟ عورتوں کا اعتراف ہے۔ گویا کہ عورتوں نے شہادت دے دی کہ اس آدمی کا کردار بالکل بے داغ ہے اور اس کی سیرت ایک دم روشن ہے۔ تو صبر، علم، پردہ پوشی، عورتوں کا احترام، پانچواں سیرت اور کیریکٹر کا بے داغ ہونا، یہ پانچوں چیزیں اس بادشاہ نے جب دیکھی تو کہا میرے پاس لے کر گیا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے علم کا اظہار کیا تو بادشاہ نے کہا ایتونے بھی، انہیں میرے پاس لاؤ۔ اور جب علم ظاہر کیا تو کہا ایتونی، وقال میں ایتونی بھی استخلصوا لنفسی۔ سمجھ میں آیا؟ دونوں باتیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ جب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بھیجا گیا، بتا دیا انہوں نے، تو یہ علم ظاہر کیا انہوں نے، تو علم جب ظاہر کر دیا تو بادشاہ نے کہا ایتونی بے، ان کو میرے پاس لاؤ۔ آگے کچھ نہیں کہا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا، لیکن جب ان کی سیرت بے داغ ہو گئی، پتہ یہ چل گیا کہ انہوں نے جرم نہیں کیا ہے، تو کہا ایتونی بھی استخلصوا لنفسی، اب ان کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ علم آدمی کو قریب کرتا ہے، مگر کیریکٹر کا اعلیٰ ہونا یہ آدمی کو بڑے عہدے کے اوپر پہنچا دیتا ہے، یہ قرآن حکیم بتاتا ہے۔ تو صرف علم کافی نہیں ہے، سرٹیفکیٹ لے کر کے گھوم رہے ہیں، عہدہ دے دیا جائے، کیریکٹر بھی دے دو نا۔ سرٹیفکیٹ دیکھنے کے بعد کہ آپ کی ڈگری کیا ہے،
آپ کی کوالیفیکیشن کیا، ساتھ ساتھ میں یہ دیکھیے کہ آپ کی سیرت کیا ہے، نزاہت کردار آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو دو چیزیں دیکھی جائیں عہدہ دینے سے پہلے. جی آج کیا ہوتا ہے، کوئی بھی بزنس مین ہو، کوئی بھی منسٹر ہو، اپنے ارد گرد کیسے لوگوں کو رکھنا چاہیے؟ قرآن حکیم بولتا ہے استخلص. خلوص کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ خلوص یہ پانی ہے، اس کے اندر ایک بال ڈال دو، یہ پانی خالص نہیں ہے، برابر. اب خالص کیسے کرنا؟ بال نکال لو، پانی خالص ہو گیا. یا کوئی گندی چیز اس کے اندر لاؤ، گندی چیز نکال دو، پانی خالص ہو گیا. استخلص لنفسی. قرآن حکیم بولتا ہے کہ چاہے بزنس مین ہو اور چاہے کوئی منسٹر ہو، چاہے کوئی بہت بڑا بیوپاری ہو، چاہے کوئی دکاندار ہو، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھے جو اس کے ساتھ خلوص کا جذبہ رکھے. چاپلوس، مطلب پرست، خود غرض، پیسہ کھینچنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں کہ یہ تمہیں وقت آنے پر ڈبو کر بھاگ جائیں گے. بھاگ جاتے ہیں ڈبو کر، اس لیے کہ ان کے پاس خلوص نہیں. قرآن حکیم بولتا ہے اچھے لوگوں کو اپنا سیکریٹری بناؤ، اچھے لوگوں کو اپنا پرسنل سیکریٹری بناؤ، اچھے لوگوں کو اپنے قریب رکھو. تمہارے مشیر، مشورہ دینے والے اچھے ہونے چاہیے، ورنہ تم کو ڈبو کر کے سارے کے سارے لوگ فرار ہو جائیں گے. اور جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو لوگ بتاتے کہ پہلے چوہے بھاگتے. قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے ہمارے ارد گرد لوگ کیسے ہونے چاہیے. تو جب علم کا اظہار کیا تو کہا ان کو میرے پاس لے آؤ. یہ نہیں کہا کہ میں ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، لیکن جب ان کا کردار ظاہر ہوا تو کہا لے آؤ استخلصہ لنفسی، میں انہیں بہت بڑا عہدہ دے دیتا ہوں اور اپنے قریب کر لیتا ہوں. گویا عہدہ دینے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اس کا کیریکٹر دیکھو، پہلے نزاہت کردار دیکھو، اس کا کیریکٹر کیسا ہے. دونوں چیزیں دیکھیے، صرف علم نہیں، کردار اور اخلاق بھی دیکھا جائے. قرآن حکیم کا ایسی کتاب ہے، آدمی کی عقل حیران ہے. یہ چھوٹی سی کتاب ہے جو آدمی جیب میں رکھ لے، علم الاولین اور آخرین بن رہے. اچھا ایک نکتہ اور، ایک جملہ ہے، ایک سینٹینس ہے، دو بار کہا گیا، اس کو ریپیٹ کیا گیا جملے میں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر 21 سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 کے اندر وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں یوسف کو تمکین مانے جمع دیا. بیچارے کنویں میں ڈال دیے گئے، کنویں سے نکالے گئے، قافلے والوں نے ان کو لا کر کے بازار مصر میں بیچ دیا. ایک نکتہ بتاؤں، حسن کوڑیوں میں بک جاتا ہے اور علم آدمی کو پوسٹ پر پہنچا دیتا ہے. جب تک حسن تھا تب تک کوڑیوں میں بک گئے بازار مصر میں، چند درہموں میں، بے دراہم معدودہ قرآن حکیم پیدا ہے، ٹکوں میں بک گئے. حسن نے ان کو ٹکوں میں بکوا دیا اور علم نے ان کو منسٹری کی کرسی پر پہنچا دیا. علم اور حسن میں فرق یہ ہوتا ہے جی. حسن نے ان کو کنویں کی تہ میں پہنچا دیا اور علم نے ان کو تخت پر بٹھا دیا. پیغام کیا معلوم ہوا؟ لڑکے اگر لڑکی ڈھونڈے نا دیندار ڈھونڈے، اور لڑکیاں اگر لڑکا ڈھونڈے تو دیندار ڈھونڈے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو چار چیزیں دیکھتا ہے، حسب لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها. آدمی دیکھتا ہے اس کا حسب نسب کیسا ہے، آدمی دیکھتا ہے لڑکی کا جمال کیسا ہے، کیسی ہے وہ، خوبصورت ہے یا نہیں. یہ دیکھا جاتا ہے لڑکی کے پاس مال والے کی نہیں لائے گی، مال والا لاتی کی نہیں لاتی. ولدینها چوتھی دین، اور دین کو بعد میں ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا، بیچ میں بھی نہیں، شروع میں بھی نہیں، آخر میں دین کو ذکر کرنے کے بعد کا فسفر بذات الدین، فسفر بذات الدین. ارے دین والی لڑکی کو دیکھنا، اگر اس کی صورت معمولی ہو لیکن دین والی لڑکی ہے تو فوراً اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو. اور لڑکی بھی یہ نہ دیکھے کہ اس کے پاس بنگلہ نہیں ہے،
جاؤں گی تو چاروں طرف نوکرانیاں گھومنی چاہیے، کھا کر کے خالی بستر پر آرام کرو۔ یہ ایسے لڑکے بیل جیسے ہوتے، بیل کھا رہے ہیں سو رہے ہیں، بیل کے علاوہ تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ تو لڑکوں کو بیل نہیں بنانا چاہیے، لڑکوں کو، اور کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہو آپ اس کو کام پر لگا دیں۔ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، آپ کے پاس دولت ہے، اس کو بٹھا کر مت کھلاؤ، بیل بن جائے گا بیل، اس کو کام پر لگاؤ، کوئی کام لگا کر کے دے تو محنت کر، بتا کہ پیسہ کمایا کس طرح جاتا ہے۔ باپ کا جمع ہوا پیسہ، جمع کیا ہوا پیسہ اڑانا بہت آسان ہے۔ تو لڑکوں کو بیل مت بناؤ، ان کو کام پر لگا کر محنت لو۔ تمہاری زندگی نہیں رہی تو دے دے بابا اللہ کے نام پہ، یہی تو کرے گا، اور کیا کرے گا، یہی کرے گا۔ اس لیے کہ آپ نے اسے بیل بنا دیا، محنتی تو بنائے نہیں، لڑکوں کو محنتی بناؤ۔ کیسی کتاب وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو زمین میں جمع دیا۔ اور یہی جملہ دوبارہ ریپیٹ کیا گیا، آیت نمبر 56 غالب، دو جگہ بیائی ہوئی جملہ ہے، سینٹینس بیائی نہیں، ہو بہو دا سیم سینٹینس دو جگہوں۔ کیا؟ ہر آزمائش کے بعد، یہ وہاں ہے جب بادار مصر میں بک گئے تو اللہ نے کہا ہم نے زمین میں یوسف کو تمکین دی۔ بکنے کے بعد عزیز مصر کے گھر میں آ گئے، وہاں قافلے والوں کے ساتھ تھے، کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں۔ اب یہاں تو پورا محل مل گیا ہے نا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش کے بعد، آزمائش پر انہوں نے صبر کیا تو محل میں رہنے کے لیے جگہ دی، کھانا ہے، پینا ہے، آرام سے رہنا ہے۔ ایک آزمائش کے بعد صبر کیا تو محل دے دیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، بادشاہ نے جب بلایا ان کا کردار دیکھ کر کے تو کہا کہ میں تجھے یہ فوڈ منسٹر بنانے والا ہوں، اِنَّكَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، میں تجھے خاص آدمی بنانے والا ہوں، منسٹر بنانے والا ہوں۔ دیکھو وہاں محل مل گیا اور یہاں عہدہ مل گیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر مصیبت پر صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آزمائش کے بعد تمہیں کوئی نہ کوئی نعمت ضرور دیتا ہے۔ پہلے لٹے پٹے آئے تھے، بکے بکائے، محل دے دیا گیا، اور اس کے بعد جب جیل سے نکلے، جیل میں گئے، اس پر صبر کیا انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دے دی۔ دو آزمائشیں، اور دونوں آزمائشوں پر صبر، ایک آزمائش کے بعد محل دے دیا اور دوسری آزمائش کے بعد منسٹری دے دی، پوری منسٹر بنا دیا۔ ایسا سمجھ میں نکتہ بتاتا ہوں، کسی پر الزام لگایا جائے تو تحقیق ہوتی ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ جرم کی تحقیق کیوں ہو اور کیسے ہو۔ تو یہ جو تفتیش کرتے ہیں لوگ، سی آئی ڈی ہو یا کوئی سی بی آئی کے لوگ ہوں یا کوئی لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفتیش کا طریقہ بتایا ہے، کیوں ہو اور کیسے ہو۔ اچھا کھڑا کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بول رہے لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ تفتیش اس وجہ سے میں کروا رہا ہوں تاکہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ تحقیق اس وجہ سے لم اخنہ بالغیب، میں نے خیانت نہیں کی ہے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ، عزیز مصر کی غیر حاضری میں۔ دیکھو کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں بد کردار نہیں ہوں، الزام رفع کرنے کے لیے۔ اور کیسے ہو بتایا گیا، حس حس الحق، حس حس کہتے ہیں زجاج ایک لغوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حس حسا جو حصتوں سے مشتق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کانت حصت الحق من الباطل، کہ حق کا حصہ باطل سے الگ ہو گیا۔ یعنی تحقیق کا مطلب یہ ہوتا کیسے ہو، کیسے ہو، اس کو حساسہ سے واضح کیا گیا کہ جیسے حق باطل سے الگ ہو جاتا ہے تو ایسے ہی تحقیق کرو تاکہ
حقیقت بالکل سامنے آ جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حس حسا۔ تو جرم کی تحقیق کیوں ہو؟ تاکہ آدمی کے اوپر جو الزام لگا ہے وہ معلوم ہو جائے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور کیسے ہو اتنی تحقیق کی جائے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، وہ حساسہ سے معلوم ہوا۔ وہ ہے کہ قرآن نے یہ بتایا تحقیق کیوں ہو جرم کی، اور یہ بھی بتایا تحقیق کیسے ہو، یہ بھی بتایا گیا۔ اور استخلصہ لنفسی جب کہا، اس سے ایک نکتہ ملا کہ اگر سچ مچ کوئی لڑکا یا کوئی نوجوان باصلاحیت ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی عہدہ دے دو، اس کو ضائع مت کرو، اچھا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے، اس کو ضائع مت کرو۔ باصلاحیت لوگوں کو ضائع نہ کیا جائے، یہ قرآن حکیم کا پیغام ہے۔ استخلصہ لنفسی سے معلوم ہوا۔ اور اب ایک نکتہ بتانے جا رہا ہوں، سانس روکو، اس کے بعد سناتا ہوں۔ عورت اور مرد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کو دونوں نے دیکھا، انہوں نے عورتوں نے بھی دیکھا اور بادشاہ نے بھی دیکھا، دونوں نے دیکھا۔ عورتوں نے جب دیکھا تو کہا اکبر نہ ہو، تو بڑا سمجھا اور کہا کہ یہ تو انسان نہیں دکھتا ہے، تو فرشتہ، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، یہ عورتوں نے کہا۔ اور بادشاہ نے جب دیکھا، بات کیا، فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، آج سے تم ہمارے خاص آدمی ہو، برابر ہے۔ عورتوں نے بھی دیکھا اور مرد نے بھی دیکھا۔ اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ بڑا پیارا ہے، المرأة یغرها المنظر واما الرجل فیبحث عن المخبر اذا كان ولیها، کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ظاہر دیکھتی ہے اور مرد باطن دیکھتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کا ولی مرد کو بنایا ہے، نہ کہ عورت کو مرد کا ولی بنایا ہے۔ عورت ظاہر دیکھتی ہے، ارے کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے، بس ظاہر دیکھ کر کے پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ عورت کی عادت ہوتی ہے کیا؟ وہ ظاہر دیکھتی ہے اور مرد باطن دیکھتا ہے۔ عورت ظاہر دیکھتی کیسا بھی ہو، اور مرد یہ دیکھتا ہے کہ یہ اندرونی طور پر کیسا ہے۔ آپ کیسے سمجھا لیں گے عورت اور مرد کے درمیان فرق؟ عورت دیکھتی ہے کہ ظاہر میں کیسا ہے، اور مرد یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت کیا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھتی ہے، اور مرد اس کی صلاحیت دیکھتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کا ولی بنایا ہے، یہ ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے، اور مرد باطن دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ دونوں کے جذبات میں، دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے، یہ قرآن حکیم نے بنایا ہے۔ 7 سال پیداوار کے خوشحالی کو گزر گئے، 7 سال قحط کے آئے، اللہ سب اسٹور کر لیا گیا، ان کو فوڈ منسٹر بنا دیا گیا۔ انہوں نے خود کہا تھا کیا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے، میں حفیظ ہوں اور علیم۔ اچھا، اس میں یہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، انی حفیظ علیم۔ سوال یہ ہے کہ کوئی اپنی تعریف کر سکتا ہے؟ اس پر امام ابو یعلا کا ایک تفسیرہ ہے، فیہ دلالۃ علی انہ یجوز للانسان ان یصف نفسہ بالفضل عند من لا یعرفہ۔ کہتے ہیں امام ابو یعلا کہ آدمی اپنے فضل کا بیان ایسے لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے جو اس کی صلاحیت کو نہیں جانتے، وہ اپنی صلاحیت لوگوں کے سامنے جو نہیں جانتے ان کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ یہ اس آیت کے اندر دلالت موجود ہے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ اگر فخر و تکبر سے اپنی کوئی خوبی بیان کر رہا ہے تو ناجائز ہے، اور کسی کا مال ناجائز طور پر حاصل کرنے کے لیے، کوئی ناجائز کام کروانے کے لیے اپنی صلاحیت کا اظہار کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور جو وصف اس کے اندر نہیں ہے اس وصف کو ظاہر کر رہا ہے وہ تب بھی حرام ہے، جو صفت اس کے اندر نہیں ہے وہ بیان کر رہا ہے، حرام ہے یہ۔ اور فخر و تکبر سے اپنی کوئی خوبی بیان کر رہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور کسی ناجائز کام کو کرانے کے لیے، ناجائز چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی تعریف کرتا ہے تب بھی حرام۔ 3 صورتوں میں اپنی تعریف حرام ہے۔ لیکن
اگر اس آدمی کے فضل کو اور خوبی کو بیان کرنے سے عوام کو فائدہ ہے بیان کر سکتے، کوئی حل نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قحط کا سلسلہ دراز ہوا، دور تک گیا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گاؤں تک پہنچ گیا۔ یہ وہیں رہنے والے تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، تو مصر تو بکتے بکاتے آئے، ان کے گاؤں تک قحط کا سلسلہ دراز ہو گیا پہنچا۔ غلہ لینے کے لیے ان کے سب بھائی آئے، صرف ایک بھائی چھوٹ گیا، بنیامین، جو ان کا سگا بھائی ہے حضرت یوسف کا، بنیامین، کل 12 بھائی ہیں نا، یہ جو 10 آئے اور ایک تو یہاں منسٹر ہے اور ایک باپ کے پاس ہے، بنیامین سگا بھائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما دخلوا علیہ فعرفوا، جیسے ہی یہ لوگ یوسف کے پاس آئے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ اس پر ایک مفسر نے لکھا ہے کہ آدمی کے ساتھ کوئی برائی کیے ہوئے ہو، اگرچہ وہ اس کو معاف کر دے، لیکن میموری سے وہ واقعہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ بات چل پہ کیا، کسی آدمی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی برا کام کیا ہو، اگرچہ اس آدمی نے اس کو معاف کر دیا ہو، لیکن اگر وہ سامنے آ جائے برسوں کے بعد تو وہ واقعہ فوراً اس کے ذہن میں آ جاتا، ارے میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا، میموری سے وہ واقعہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے عرفہم کا، جیسے وہ آئے حضرت یوسف نے پہچان لیا، اچھا یہی وہی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، سب کچھ کیا تھا۔ بلایا، کہاں سے آئے ہو؟ معلوم ہے؟ بولے وہاں سے آئے۔ گھر پہ کون کون ہے؟ بولے ایک باپ بوڑھا ہے اور ایک بھائی ہے۔ اچھا، تو اس بھائی کو لے کر نہیں آئے؟ ہمارے یہاں کا قانون یہ ہے کہ ایک آدمی کو ہم ایک بار شتر دیتے ہیں، یعنی ایک آدمی کو ایک اونٹ کے برابر غلہ دیتے ہیں، ایک اونٹ کے اوپر جتنا غلہ آ جاتا ہے اتنا غلہ دیتے ہیں۔ تو 10 آپ لوگ آئے ہو تو 10 اونٹ غلہ دے دیتے ہیں، لیکن اب دوبارہ آؤ گے نا تو اگر اس بھائی کو بھی لائے تو 11 اونٹ دے دیے جائیں گے، اور اگر نہیں لائے تو 1 اونٹ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے کہ بنیامین کو بلانا تھا، سگے بھائی تھے نا، بلانا تھا، واپس پیسہ بھی رکھ دیا واپس۔ پتہ نہیں باپ نے کیسے کیسے کر کے پیسے بھیجے اس قحط کے عالم میں۔ انہوں نے پیسہ جو انہوں نے دیا تھا غلے کا وہ ان کے سامان میں ڈالا، اور جب پہنچا ارے یہ پیسہ بھی دے دیا اور غلہ بھی دے دیا، بہت اچھا آدمی۔ اب ابا کے پاس آئے، ابا ایسا ہے کہ وہ منسٹر صاحب بولے ہیں مصر کے کہ اگر بنیامین کو لاؤ گے تو 11 اونٹ دے جائیں گے غلے، اور اگر نہیں لائے تو منع من الکیل، تو منع کر دیا گیا، ہم کو نہیں دیا جائے گا۔ تو فارسل معنا اخانا، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے۔ یہ اس پر ایک مفسر نے بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے، دیکھو یہاں کیا کہہ رہے ہیں، مطلب ہے کہ بھئی یہ بھائی جائے گا تو 1 اونٹ اور مل جائے گا، مطلب ہے تو کیا کہا انہوں نے، ہمارے بھائی کو بھیج دو، ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے، ایسا بولے۔ اور آگے یہ بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کے لیے ایک تدبیر کی تھی، جو بادشاہ کا جو پیالہ تھا وہ ان کے سامان میں ڈال دیا تھا۔ اب جب سامان میں ان کا پیالہ نکلا بادشاہ کا، تو یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے ہرکاروں نے پوچھا، چور ہو تم لوگ، انکم لسارقون، چور ہو؟ یہ بڑے پریشان ہوئے، سب کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے غلے میں اور وہ بھی بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ؟ کہنے لگے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اور باپ کے پاس جا کر کے اور کہنے لگے کہ ابا کے پاس جا کر کے بول دیں گے ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یعنی جب مطلب تھا تو کہا ہمارے بھائی کو بھیج دو، اور جب مطلب نکل گیا تو کہتے ہیں وہ ہمارا بھائی تمہارا بیٹا ہے بولتے۔ ایسا بھی کہہ سکتے تھے نا، ہمارے بھائی نے چوری کی، ایسا نہیں کہا انہوں نے، تمہارے بیٹے نے چوری کی۔ اس پر ایک مفسر کا بڑا پیارا تبصرہ ہے، کہتا ہے قمت الانتہاسیتی
ان تغیر الخطاب بتغیر المصلحہ، وہ بولتا ہے یہ موقع پرستی کی، مفاد پرستی کی انتہا ہے کہ آدمی مصلحت بدل جائے تو انداز گفتگو بدل دے. اللہ اکبر، کیا پیارا تفسیر ہے. نہیں، قمت الانتہازیتی ان تغیر الخطاب بتغیر المصلحہ، اگر مصلحت بدل جائے تو آدمی کے بولنے کا انداز بدل جائے، انداز گفتگو بدل جائے، یہ موقع پرستی کی انتہا ہے. تو یہ بہت بڑے موقع پرستی بتائے گا. فائدے کی بات آئی تو کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیج دو. اب چوری کی بات آئی تو کہا تمہارے بیٹے نے چوری کی. اپنی طرف بھائی کا انتظام، حکومت کا انتظام نہیں کیا. قرآن حکیم کیسی نفسیاتی بات کرتا ہے، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. اس کا انداز بیان بتاتا ہے کہ اس انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اس کا کلام ہے جو انسان کی نفسیات سے، باریک باریک چیزوں، تمام چیزوں سے واقف ہے. ان ابن کثر ہے، انداز گفتگو بدل گیا، خطاب تغییر ہو گئی. ایک نکتہ اور، ٹھیک ہے بھیج دیتا ہوں. کون بولے؟ حضرت یعقوب. بھائی کو لے جانا ہے نا، اب وہ ایک اونٹ کا بوجھ اور مل جائے گا، لے جاؤ. کہنے لگے ہم حفاظت کریں گے. کون بولے؟ حضرت یعقوب نے بگڑ کر کہا قال هل آمنتم علیہ الا کما آمنتکم علی اخی من قبل فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین. تم کہہ رہے ہو تم اپنے بھائی کی حفاظت کرو گے؟ ارے ایک بھائی کو لے کر کے گئے، کیا حفاظت کی تم نے؟ کھو کر کے آ گئے اور اب کہہ رہے ہو کہ ہم حفاظت کریں گے. فاللہ خیر حافظا، اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. نکتہ بتایا ایک مفسر نے کہ جب بھائی لوگ جنگل میں لے جانے لگے تھے تو کہا کہ ابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کھائے گا کھیلے گا. تو حضرت یعقوب نے کیا کہا اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے. اللہ کا نام نہیں لیا انہوں نے، بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا نہ کھا جائے یہ کہا انہوں نے، اللہ کا نام نہیں لیا. کہتے اللہ کا نام نہیں لیا، بھیڑیے کی بات کی تو غاب ابنہ، لڑکا غائب ہو گیا. اور جب کہا فاللہ خیر حافظا تو عاد الیہ ابنہ، دونوں بیٹے واپس آ گئے. ایک بیٹے کی وجہ وہ بھی بیٹا جو کھویا ہوا تو وہ بھی واپس آ گیا. عاد الیہ ابنہ. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دو. جب تک اللہ کا نام نہیں لیا تھا لڑکا غائب ہو گیا، غاب ابنہ، اور جب اللہ کی حفاظت میں دے دیا تو لڑکا جو غائب تھا وہ اس لڑکے کے ساتھ واپس آ گیا، دونوں بیٹے واپس ہو گئے. اللہ کا نام نہیں لیا تو ایک لڑکا غائب ہوا، اور اللہ کا نام لیا تو دونوں لڑکے واپس آ گئے. وہ ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، انشاءاللہ کہہ دیا کرو، اور کہہ دو کہ میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. اس کے بعد جب جانے لگے بنیامین بھی ساتھ، کتنے جا رہے ہیں؟ 11 جا رہے ہیں، 11. بڑا پیارا نکتہ ہے، اور عورتیں بھی اس مسئلے کو سنیں. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. تاکہ میرے بچوں بڑے خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، ڈیل ڈول اچھا ہے، ایک دروازے سے مت جانا، الگ الگ دروازے سے ایک ساتھ جاؤ گے تو کہیں نظر نہ لگ جائے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہارے بارے میں اللہ سے بے نیاز نہیں، فیصلہ اس کا، فیصلہ اس کا. پتہ ہی چلا تدبیر اختیار کرو، فیصلہ اللہ پر چھوڑو. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ آیت کریمہ، ایک بات تو یہ معلوم کہ نظر برحق ہے، نظر لگ جائے، علماء نے کہا، کہتے ہیں نظر لگ جائے تو علماء کا تجربہ یہ ہے یہ آیت اگر پڑھ کر دم کر دی جائے تو نظر اتر جائے. جی کون سی آیت؟ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. یہ آیت کریمہ اگر اس آدمی پر پڑھ کر دم کر دیا جائے جس کو نظر لگے نظر اتر جائے گی. جی قرآن حکیم کچھ. اور ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ لڑکوں کے سامنے اپنی بے بسی ظاہر کر دو اللہ کے تعلق سے. بیٹے میں نے تدبیر کر دی لیکن معاملہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ جیسا کرے گا ویسے، تاکہ بچے بھی اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں. ارے میں ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، بچہ زندگی بھر وہی میں ایسا کر دوں گا میں ویسے کو یہ بولتا رہے گا. اس کو سکھاؤ ہر معاملے میں
کہ میں بے بس ہوں، معاملہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، ہر معاملہ اللہ کے اوپر ڈالو، اللہ کرے گا تو ہوگا۔ یہ عادت ڈالو بچوں کے اندر کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اپنے اوپر نہیں، باپ کے اوپر نہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ یہی ذات کریمہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ قافلہ چلا، 11 اونٹ، 11 بھائی، یہ اللہ کو رکھ دیا گیا تھا بنیامین کے سامان میں۔ پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہرکاروں کو گھوڑوں سے بھیجا، پکڑو ان کو۔ پکڑا گیا، کیا بات ہے بھائی؟ ارے ہم لوگ تو سیدھے سادے لوگ ہیں، کیا بات ہے؟ ارے بولے ہمارا ایک پیالہ گم ہو گیا بادشاہ، وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ماذا تفقدون، کیا گم ہو گیا؟ بولے وہ بادشاہ کا ایک پیالہ ہے، وہ گم ہو گیا۔ چلو، تو پہلے بنیامین کا سامان نہیں ڈھونڈا انہوں نے، بتا دیا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ پہلے ان لوگوں کے سامان کی تلاشی لی گئی، بعد میں بنیامین کا جب سامان کھولا گیا تو دیکھا پیالہ موجود ہے، سب حیران ہے۔ بنیامین کو معلوم ہے پیالہ اس میں ہے، پیالہ اس میں، انہیں معلوم ہے۔ ارے بولے یہ کیسے؟ اب حیران نہیں، کیا بولنے لگے؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہتے ہیں اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا ایک بھائی بھی تھا یوسف، کو بہت بڑا چور تھا۔ بولے حضرت یوسف کے سامنے بولے بہت بڑا چور تھا وہ۔ نا للہ، بات ہے آدمی کو برا بھلا کہے تو برداشت کر لے، لیکن اگر بہتان لگاؤ برداشت نہیں کرے، قاعدہ ہے۔ فاثر رہا یوسف بن، بلند اخلاقی دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس بہتان کو بھی وہ چھپا گئے۔ فاثر رہا یوسف فی نفسی ولم یبدہ لہم، ظاہر نہیں کیا انہوں نے، پوچھ لیتے تھے کیا کہہ رہے ہو تم، کیا چوری کی تھی، تو پوچھ لینا تھا نا۔ نہیں، فاثر، یہ بلند اخلاق آدمی گالی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر بہتان لگایا جائے برداشت نہیں کرتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس بہتان کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اب بڑا پیارا نکتا پوچھا گیا، اب سزا کیا ہونا؟ سزا تمہارے ہاں کے قانون کے مطابق ہونا کہ ہمارے ہاں مصر کے قانون کے مطابق سزا ہونا چور کی؟ اب ان کے قانون میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے قانون میں اور یہ بھائیوں کے قانون میں جہاں یہ رہتے تھے، یہ تھا کہ اگر کوئی چور ہو اور چوری ثابت ہو جائے تو اس کو غلام بنا لیا جائے۔ فوراً انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے کجاوے میں اور جس کے سامان میں چوری کا سامان پایا جائے بس اس کو غلام بنا لیا جائے۔ اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ لکھا ہے کہ اذا کاد اللہ لک الہم عدوک حجتک، کہ اگر اللہ تمہارے لیے تدبیر کر دے تو تمہاری دلیل کو دشمن کے منہ سے ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ بول دیتے تھے نہیں یہاں کا قانون یہ میں کچھ دے دلا کر کے چھڑا دو، کا غلام بنا لو، یہ منہ سے نکل گیا، کون کا پکڑ لو ان کو۔ حضرت بنیامین کو پکڑ لیا گیا اور لا کر کے حضرت یوسف کے پاس رکھ دیا گیا۔ ابھی جب آئے پہلے سے ملاقات ہوئی گئی، جب ملے دونوں بھائی تو لائے پہلے پکڑے جانے سے پہلے ہی سب معلومات ہو پہچان کر لو کون تو 11 آئے تھے نا، تو کہا کہ وہ چھوٹے کو ذرا میرے پاس بھیجو، تو جو نہیں آیا تھا کچھ اچھا سا ذرا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب ان بھائیوں کو کیا معلوم یہ کیوں بلا رہے ہیں، اب بنیامین کو بھی معلوم نہیں مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ وہ جو تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا اسے میرے کمرے میں بھیجو۔ اب منسٹر کے کمرے میں آئے، بنیامین کو تو خواب و خیال میں بھی ان کے نہ رہا ہوگا، یہ جو منسٹر ہے جہاں بلایا جا رہا ہے جس کے کمرے میں ہمارا بھائی ہے، لگا بھائی بلاؤ، ابھی جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں قال انی انا اخوک، دونوں بھائی جو روئے قال انی انا اخوک، میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ اب وہ رونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بھائیوں نے جو ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس پر غم مت کرو۔ اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ بیان کیا ہے کہ جب پریشانی کا دکھ کا موقع آیا تو حضرت یوسف نے کہا لا تبتئس، مایوس مت، غمگین مت،
اور جب موسیٰ پر مصیبت آئی تو شعیب نے کہا لا تخف، ڈرنا نہیں، یہ 20ویں پارے میں۔ اور جب غار ثور میں ہے مصیبت آئی نبی پر اور حضرت ابو بکر پر، تو نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا لا تحزن، ایک نے کہا لا تبتئس، ایک نے کہا لا تخف، اور ایک نے کہا لا تحزن، ایک نے کہا مایوس مت ہو، غمگین مت ہو، دوسرے نے کہا ڈرنا نہیں، تیسرا کہتا حزن مت کر، غم مت کر۔ پتہ یہ چلا نشر الطمانینتی عند ساعات القلق منہج الانبیاء، کہ مصیبت کے وقت کسی کو دلاسا دینے والے کلمات کہنا یہ انبیاء کا منہج ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کی مصیبت دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، نہیں، انبیاء کا منہج یہ ہے کہ کوئی تکلیف میں ہو تو اسے تسلی کے کلمات اس کے سامنے پیش کیے جائیں، ارے کچھ نہیں ہوگا، بالکل بے فکر ہو، یہ تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی، یہ انبیاء کا منہج ہے، انبیاء کا طریقہ۔ انہوں نے کہا لا تبتئس، شعیب نے کہا لا تخف، ہمارے نبی نے کہا لا تحزن، غم مت کر۔ پتہ چلا کہ قلق اور مصیبت کی گھڑیوں میں اس طریقے کے سکون کے کلمات، طمانینت کے کلمات کہنا یہ انبیاء کا منہج ہے، انبیاء کا طریقہ۔ ولا تبتئس ما كانوا يعملون، غم مت کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کلہ لگوا کر کے ان کو بھجوانے لگے تو تمام سے یہ کہا، بنیامین کے آنے سے پہلے کی بات، الا ترون انی اوفی الکیل، بھائی کو لے کر کے آنا، الا ترون انی اوفی الکیل، میں پورا اونٹ کا بوجھ دے دیتا ہوں، یہ دیکھ نہیں رہے تم؟ اس پر ایک مفسر نے بڑے غصے میں آ کر کے، لگتا ہے وہ منسٹروں سے بہت ہی خفا ہیں، کون؟ وہ مفسر جو ہے منسٹروں کے اوپر بہت خفا ہے، غصے میں آ کر کے بہت ہی زبردست جملہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، منسٹروں کے بارے میں۔ کہا الا ترونا، حضرت یوسف کہا الا ترونا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ تو مفسر کیا بولتے ہیں جو منسٹروں سے ناراض ہیں، کیا بولتے ہیں کہ امانت الوزراء فی المادیات ما تراہ الرعیہ ولا ما یقرؤون فی التصریحات ولا ما یقرؤون فی التصریحات۔ بڑا غضب کا تبصرہ ہے، لگتا ہے یہ مفسر جس نے یہ تبصرہ کیا ہے منسٹروں سے بہت خفا ہے، اس لیے کہ وہ صحیح کام نہیں کرتے۔ کیا بولتے ہیں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہتے ہیں کہ مالیات کے باب میں فی المادیات، وزراء کی جو امانت ہے وہ رعایا کو دکھنی چاہیے، بھئی کہاں سے حاصل ہوا، کہاں خرچ ہوا، یہ سب دکھنا چاہیے اس کو، عوام کو، نہ کہ کاغذ میں، بیانات میں، رپورٹوں میں داخل کر دیا جائے۔ آج جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم رپورٹ میں دیکھتے ہیں، آنکھوں سے کہاں دیکھتے ہیں؟ تو آنکھوں سے عوام کے دکھنا چاہیے، رپورٹ میں نہیں، تصریحات میں نہیں، جس کو لوگ پڑھتے ہیں، آنکھوں سے دکھنا چاہیے، رپورٹوں میں پڑھنے سے اس کا کام نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت خفا ہے لگتا ہے منسٹروں سے، اور منسٹر ایسے آئیے ہیں بیچارے، خالی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں، عوام دیکھتی کہاں ہے؟ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے کہاں ہے؟ کہا دکھاؤ، اللہ دیکھتے نہیں ہو، کیا کتاب۔ ایک نکتہ بتاؤں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکا کیوں؟ سے دو خرابیاں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ بھائی کے اوپر چور ہونے کی نسبت کر دی جائے، اور وہاں بھائی کو روک لیے ہو، باپ کا غم اور بڑھ جائے گا نا، ایک بیٹا تو غائب تھا، دوسرا بھی غائب ہو گیا، غم بڑھ جائے گا۔ تو بتایا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لہذا بنیامین کو اگر ان کے ساتھ رہنا ہے تو چور کی بدنامی کی نسبت تو قبول کرنی پڑے گی، یہ تو ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ مفسر نے جواب دیا۔ اچھا کہ باپ کا غم بڑھ جائے گا، ارے غم تو ایسے ہی، تھوڑا بڑھ گیا تو اجر بڑھ جائے گا، تھوڑا بڑھ گیا تو اجر بڑھ جائے گا، یہ نہیں سمجھنا ہے؟ ارے بھائی غم تو آئیے ایک بیٹے کے کھونے کا، اب ایک بیٹا اور گم ہو گیا تو تھوڑا غم اور بڑھ جائے گا، تو جو غم کر رہے ہیں وہ اس پر تو ثواب مل ہی رہا ہے، غم اگر بڑھ گیا تو اس پر اور ثواب بڑھ جائے گا، تو حضرت یعقوب کا ثواب بڑھ گیا اور یہ بھائی سے مل گیا، یہ اگر تھوڑی نسبت بھی ہو گئی چور اور کی تو فائدہ اچھا ہی ہے، بھائی ساتھ میں رکھتے ہیں۔ ہیلا جو کیا انہوں نے، یہ آلہ ڈال دیا انہوں نے، درست تھا کیا؟ درست ہے،
اس لیے کسی حلال کو حلال کرنے کے لیے اگر ہیلا کیا جائے تو جائز ہے، ہیلا وہاں ناجائز ہوگا جائے کسی حلال چیز کو حرام کر لیا جائے۔ ارے بھائی کو روکنا حلال چیز نہیں ہے، حرام چیز تھوڑی ہے۔ تو ہیلا کرنا وہاں حرام ہوتا ہے جہاں حلال کو حرام کیا جا رہا ہو، ہیلا کرنا وہاں جائز ہوتا ہے جہاں حلال کو حلال کیا جائے۔ جہاں حلال کو حلال کیا جا رہا ہے، بھائی کو اپنے پاس رکھا جا رہا ہے، یہ حلال ہے، وہاں ہیلا ناجائز ہے جہاں حلال کو حرام کر دیا جائے۔ حضرت یعقوب کے بارے میں کہا گیا روتے روتے اندھے ہو گئے، اور اندر اندر آنسوؤں کا جو سیلاب ہے، جذبوں کا جو ہجوم ہے، وہ باہر نکلنے کو بیتاب۔ ایک نکتہ بہت پیارا ہے، لے کر جاؤ، سنیں غور سے۔ بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے اور باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے اور باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن دونوں محبتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے باپ کی محبت دیکھو کہ رو رو کر کے اندھا ہو گیا ہے، لیکن حضرت یوسف تو رو کر کے اندھے نہیں ہوئے۔ بیٹا کتنی بھی محبت کرے باپ کی محبت کو نہیں پا سکتا۔ یہ نکتہ ملا قرآن حکیم سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کتاب کو؟ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کیا؟ دنیا کی تمام کتابوں کو جمع کر لو، ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی کتاب۔ جی میں بولتا ہوں بیٹا بھی محبت کرتا، باپ بھی محبت۔ قرآن حکیم بولتا ہے باپ کی محبت کے مقابلے میں بیٹے کی محبت کچھ بھی نہیں۔ باپ رو کر کے بیٹے کا غم میں اندھا ہو گیا، اور یہ حضرت روئے ہوں گے لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں تھوڑی خراب کی۔ باپ اور بیٹے کے درمیان کہتے ہیں، اور باپ کے مقابلے میں ماں بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا 3 مرتبہ زیادہ ہے۔ آئے تھا پوچھنے کے لیے میرے حسن سلوک کا مستحق کون سب سے زیادہ؟ تیری ماں، اس کے بعد کون؟ تیری ماں، اس کے بعد کون؟ تیری ماں، پھر تیرا باپ۔ ہم بتائیں گے کہ یہ 3 درجے ماں کے کیوں بڑھے اللہ۔ تو باپ نے بیٹے کی محبت میں رو کر کے آنکھیں خراب کر لی، بال سفید کر لیے، لیکن بیٹا بھی محبت کرتا تھا، اس نے تو اپنی آنکھیں اندھی نہیں، تو باپ اور بیٹے کی محبت میں بات کرتا۔ اور ماں تو باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، اس کا کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے اگر بیٹا کھو جائے۔ بیٹا اگر کھو جائے مر جاتا ہے۔ باپ کو تھوڑا سخت جان ہوتا ہے، برداشت کر لے گا، ماں نہیں برداشت کر پاتی۔ لہٰذا جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنی ماں کا احترام کریں، محبت کریں، محبت کریں۔ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اسے کسی جذبے کا احترام مجروح ہوتا ہو، تقریب مجروح ہو۔ محبت کے لائق، محبت کی مستحق سب سے زیادہ باپ سے زیادہ ماں ہوتی ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ سب میرے بھائیوں کو معلوم گیا حضرت یوسف کے جو منسٹر ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب شرمندہ ہو گئے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی تثریب نہیں ہے۔ یہی بات ہمارے نبی نے کہی تھی مکہ والوں کے لیے، مکہ والوں نے نکال دیا لا تثریب علیکم اليوم۔ تثریب کہتے ہیں کسی آدمی کے برے کام کو بیان کر کے اس کی مذمت کرنا، ملامت کرنا۔ ارے تو نے ایسا کیا تھا، کوئی سا کسی آدمی کے برے کام کو یاد دلا کر اس کو ملامت کرنا، دیٹ از کالڈ تثریب۔ بھائیوں سے نہیں کہا تو نے مجھے کنویں میں ڈال دیا، اتنی مجھے تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے کہ اخرجنی من السجن، اس نے مجھے جیل سے نکالا، یہ نہیں کہا مجھے کنویں سے نکالا، پہلے کنویں میں ڈالے تھے نا۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کنویں سے نکال دیا، جیل میں تو بعد میں گئے ہیں نا، تو کنویں سے نکالا ایسا نہیں بولے، جیل سے نکالا، اس لیے کہ کنویں سے نکالنے کی بات کرتے تو بھائیوں کو شرمندگی ہوتی۔ یہ ہے ایک بھائی کو ایک بھائی کے سامنے کیسے ہونا چاہیے، بھائی کو ایک بھائی کے لیے کیا قربانیاں دینی چاہیے، ایک بھائی کو ایک بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ یہ قرآن حکیم نے بتایا کہ ایک بھائی کو ایک بھائی سے اگر بٹوارا بھی ہو جائے، کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ، اگر صحن کے بیچ دیوار بھی کھڑی ہو جائے، بٹوارا بھی ہو جائے، تب بھی ایک بھائی کو ایک بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے قرآن حکیم نے بتایا۔
سبحان من ھذا کلام، اتنا پاک ہے اس کا کلام، انسان ایسا بول سکتا ہے کہ سبحان من ھذا کلام، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، کیا تعلیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر بٹھایا لا کر اپنے ماں باپ، پتہ یہ چلا کہ بیٹا منسٹر ہو جائے، بڑے عہدے پر پہنچ جائے، ماں کا احترام، باپ کا احترام، ماں کی تکریم، باپ کی تکریم نہیں بھولنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہو جاتے بڑے عہدوں پر پہنچنے کے بعد ماں باپ کو بالکل فراموش کر دیتے، اگنور کر دیتے، نظر انداز کر دیتے۔ تعلیم دی گئی کہ بیٹا کتنی بھی بڑی پوسٹ پر پہنچ جائے، بیٹا بیٹا ہی ہے ماں کے لیے۔ میرے بیٹے ہیں بڑے بیٹے، وہ جب ماں بیٹھ جاتی ہے نا تو تینوں آ جاتے ہیں، تو پیٹ میں منڈی ڈالتے رہتے اور سر سہلاتے رہتے، دیکھو بچوں کو ماں سے کتنی محبت ہے، ماں کتنا چاہتی ہے، دیکھ کر کے حیرت ہے۔ ایسا رشتہ ہوتا ہے، اللہ نے رشتوں کو بتایا، یہ رشتوں کو نبھایا کیسے؟ ماں باپ کو لا کر تخت پر رفع ابویہ علی العرش، تخت پر لا کر کے بٹھا دیا، بلند کر دیا، اس پر دعا کرتے ہیں اللہم انت ولی فی الدنیا توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اے اللہ اسلام کے اوپر موت دینا۔ کون بول رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اولا تو موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اگر موت کی دعا یعنی پریشان ہو کر کے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس طرح موت کی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اگر میری زندگی میں خیر ہے زندہ رکھ، اور اگر میری زندگی میں خیر نہ ہو تو اللہ مجھے موت دے۔ یہ موت مانگنے کا طریقہ ہے، موت نہیں مانگنی چاہیے جی۔ اگر موت مانگنا ہی ہے کس طرح مانگو؟ انہوں نے کہا توفنی مسلمان، اے اللہ اسلام کے اوپر موت دے۔ انہوں نے موت نہیں مانگی بلکہ اسلام کے اوپر زندگی گزارنا آخر دم تک، اس کی دعا کی ہے، موت کی دعا نہیں کی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بلند کردار ہے، بلند رہا۔ دنیا میں کہانیاں بہت ہیں، سٹوریز بہت ہیں، قرآن کی بہت احسن القصص ہے، دنیا میں ایسا قصہ کہیں نہیں بیان کیا جائے۔ لے آؤ، آپ سے بولتا ہوں، کہیں بھی انٹرنیٹ کے اوپر دیکھو، سورہ یوسف لا کر کے مقابلے میں رکھ دو، پانی کم چائے بھی نہیں، ہمارے وہاں تو پانی کم چائے بھی نہیں دکھے گا، ایسا بھی اچھا واقعہ ہے یہ حسین۔ آگے سورہ رات، سورہ رات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھلائیوں سے پہلے برائیوں کے لیے جلدی کر رہے ہیں، وقد خلت من قبلہم المثلات، اس سے پہلے مسئولات گزر چکے۔ مسئولات کا مطلب عقوبت ہے، سزائیں۔ اس میں ایک قانون بتایا گیا ہے، کرائم نیور پیز، یوں بھی کہہ سکتے ہیں پین سے that to be punished is the shadow of crime، کرائم نیور پیز، اگر آپ جرم کرتے ہیں تو سزا ملنے ہی والی، سزا جرم کا سایہ ہے۔ ٹو بی پنشڈ از the shadow of crime، کرائم نیور پیز، اگر آپ نے جرم کیا ہے تو سزا جرم کا سایہ ہے، آپ کو سزا ملنی ہی ملنی ہے، یہ قرآن حکیم کا بیان ہے۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، کرائم، اس کا مطلب یہ ہوا جتنے بہترین ڈائیلاگس ہیں لوگوں نے قرآن حکیم سے چرا چرا کر کے اپنے نام منسوب کر لیے، جتنے بہترین ڈائیلاگس ہیں سب قرآن حکیم سے مستفاد۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، جرم مت کرو، جرم کرتے ہو تو سزا کے لیے تیار رہو، یہ سزا کے لیے تیار رہو، یہ قرآن حکیم بولتا ہے، کرائم نیور پیز۔ آپ دیکھتے ہیں نا بہت سارے چینلز آتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جرم نہیں کرنا چاہیے، دیکھو جرم کرنے والے کو کیسی سزا دی ہے، قرآن حکیم نے ایک جملے میں بتا دیا وقت خلق میں، سزا جرم کا سایہ ہے، جرم کرو گے سزا پر سزا ملنے والی ہے، ٹو بی پنشڈ، تمہیں سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ آگے فرمایا گیا عقیدے کا مسئلہ ہے، اللہ کے بعد دو کتابیں، ایک کتاب ہے، ایک ام الکتاب ہے، ایک کے اندر جو کچھ لکھا بدلتا نہیں، اور ایک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا کیا تو یہ بدل جائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے، یہ اس کتاب میں، یہ سمجھو یہ کتاب ہے اور یہ ام الکتاب ہے، اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ مٹاتا بھی اور باقی بھی رکھتا ہے، تو یہ کتاب ہے، اس کے اندر مٹاتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، اور اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ ام الکتاب، کتاب میں تبدیلی ہوتی ہے، ام الکتاب میں نہیں۔ مثلا اس کو کہتے ہیں قضاء معلق، اگر یہ آدمی 3 حج کرے گا، اتنے عمرے کرے گا، تو اس کی عمر 50 سال سے بڑھا کر کے اس کی عمر 50 سال ہے، لیکن اگر
یہ 3 حج کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے، یہ سارے کام کرے گا تو اس کی عمر بڑھا کر 60 سال کر دی جاتی ہے۔ تو اگر وہ کر لیتا ہے تو 60 سال، اب یہاں 60 سال لکھا ہی ہوا ہے، اللہ نے لکھ دیا، اللہ کو معلوم ہے یہ حج کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہاں 60 سال لکھا ہوا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی، یہاں تبدیلی ہوگی، نہیں سمجھ میں آیا؟ تو کتاب کے اندر تبدیلی ہوتی ہے لیکن ام الکتاب کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی ایک حج کرتا ہے یا 3 حج کرتا ہے تو اس کی عمر ہے تو اس کی 50 سال، لیکن بڑھا کر 60 سال کر دی جائے گی۔ اب اگر وہ حج کر لیتا ہے تو 60 سال کر دی گئی، اور اللہ کو معلوم ہے یہ حج کرے گا، لہذا پہلے سے جو ام الکتاب کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی 60 سال ادھر لکھا ہوا ہے، اور اگر نہیں کیا تو 50 سال ہی رہے گی، 50 سال یہاں لکھا ہوا ہے، بدلے گا نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ایک ہوتا قضاء معلق، ایک ہوتا قضاء مبرم۔ قضاء مبرم بدلتی نہیں، قضاء معلق بدل جاتی ہے۔ جی یہ بتایا گیا۔ پھر فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، جتنے رسول بھیجے سب کے بال بچے تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بال بچوں کے ساتھ روحانی سفر طے نہیں کیا جا سکتا، دین کی راہ میں رکاوٹ ہے نا۔ جتنے انبیاء کرام آئے سب کے بیوی بچے تھے، ہمارے نبی کی 11 بیویاں تھیں، 11 بیویاں۔ جب آپ نے انتقال کیا تو اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں۔ اب کوئی کہے کیا 11 بیویاں ہمارے نبی نے کی؟ کیا نبی عیش کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، اس کا جواب دیا گیا ہے اگر عیش کرنا چاہتے تو 50 سال تک ایک 40 سال کی بیوہ کے ساتھ زندگی تھوڑی گزار لیتے، 50 سال تک اس بیوہ کے ساتھ رہے ایک ہی شادی، اور جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں دوسرا نکاح آپ نے نہیں کیا۔ نبی 50 سال کے ہو گئے ہیں، 50 سال کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ جوانی کا موسم گزر جاتا ہے۔ تو جب تک جوانی رہی تب تک آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ جوانی گزار لی، ایک بیوہ کے ساتھ۔ اگر عیش پرستی مقصود ہوتی تو جوانی میں اتنی شادیاں کر ڈالتے۔ یہ ایک بیوہ کے ساتھ 50 سال تک زندگی گزارنا آپ کی عفت اور پاک دامنی کا اتنا زبردست مظہر ہے، داد نہیں دی جا سکتی، تعریف نہیں دی جا سکتی۔ نوجوانی میں آدمی عیش کرتا ہے، بڑھاپے میں کیا کرے؟ یہ جو بعد میں آپ نے شادیاں فرمائی اس کا مقصد دعوت دین، تبلیغ۔ حضرت عائشہ سے شادی فرمائی، بہت بڑی عالمہ تھی، میں کہتا ہوں آدھا علم امت کا دیا گیا تھا حضرت عائشہ۔ بڑے بڑے فتوے جو حضرت صحابہ دیتے تھے ان کے فتواؤں پر اعتراض کر دیتے تھے، یہ فتوا صحیح نہیں، یہ فتوا صحیح نہیں، اتنا علم دیا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ باپ حضرت ابوبکر نے کئی بار مسئلے پوچھے حضرت صدیقہ سے، جی تو بیٹی کو اتنا پڑھا دو کہ تم اس سے مسئلے پوچھو، بیٹی کو پڑھاتے ہو؟ اتنے علماء ہیں الحمدللہ لڑکیوں کا مدرسہ کھولے ہوئے ہیں اور اس میں لڑکیوں کی تعلیم ہو رہی ہے، دینی تعلیم۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ بیٹی علم دین حاصل کر رہی ہے، کبھی ضرورت پڑے تو حضرت ابوبکر نے پوچھا تھا بیٹی جنازے میں کتنے کپڑے دیے جائیں؟ اللہ، حضرت صدیق نے پوچھا تھا حضرت عائشہ، جی تو بیٹی کو اتنا علم دین دے دو کہ تمہیں اس سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے۔ اور ایسے لوگ جو اس طریقے کے مدارس کھولے ہوئے مدد کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ ہم لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں نا، آپ اگر 10,000 کہیں روک لیے اور اچھے کام میں نہیں دے، 10,000 جانے ہی والا کہیں، بلکہ 10,000 کی جگہ آپ کا 1,00,000 جانے والا ہے۔ کینسر ہو گیا، زندگی بھر بھگتتے رہو اور اللہ کی راہ میں دیتے رہو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیماری آنے سے پہلے روک دے۔ تو کینسر میں کیوں پڑ رہے ہو بھائی؟ اللہ کی راہ میں دے دو نا خوب پیسے جمع کر کے۔ آگے سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری آیت کے پر ایک صاحب نے فرمایا حقا، کیا لکھا؟ مفسر تفسیرہ کرتا ہے حقا لہذه الآیت ان تکون عنوانا لکتاب اللہ، یہ آیت ایسی ہے کہ اسے اللہ کی کتاب قرآن حکیم کا ٹائٹل بنا دیا جائے۔ عنوان مینس ٹائٹل۔ حق لهذه الآیت، یہ آیت اس بات کی حقدار ہے کہ ان تکون عنوانا لکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کا ٹائٹل بنا دیا جائے، اس کو ٹائٹل فرنٹ پر لکھ دیا جائے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ اللہ اکبر، پوری شریعت کو سبو دیا ہے لا کر کے اس آیت کریمہ۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا خط ہے تمہاری طرف تمام انسانیت کے نام۔ اب خط پڑھنا ہی ہے، اب پڑھو۔ کیا کیا لکھا ہوا؟ 3 باتیں، لینذر، ڈرو، ڈر جاؤ، جہنم سے ڈر جاؤ، جنت کے راستے پر لگ جاؤ، اور توحید کو زندگی بھر مت، انما هو الہکم الہ واحد، ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ ایک، اللہ ہی بات کرے۔ اسے ولیذکر، ہر قدم پر تم نصیحت حاصل کرتے رہو قرآن حکیم سے۔ اللہ، سچ مچ اس آدمی نے بالکل صحیح کہا، مفسر نے صحیح کہا کہ اس آیت کریمہ کو قرآن حکیم کا ٹائٹل بنا دیا جائے، عنوان بنا دیا جائے، اور وہ آیت یاد کر لو کہ پیاری آیت۔ ہمارے گاؤں میں
پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوتے تھے. تو ہم لوگ پڑھتے تھے باہر، جیسے دیوبند یونیورسٹی ہے یہاں پڑھتے تھے. تو ماں کے پاس خط لکھتے، امی حال چال سب اچھا ہے، پڑھ رہا ہوں، میں نے سے پڑھ وغیرہ. تو جب خط پہنچتا تو اندر دیشی ہوتا تھا، ایک لفافہ ہوتا تھا، ایک کارڈ ہوتا تھا. ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ بھاگی بھاگی وہ اسکول میں چلی جاتی. مولانا صاحب میرے بچے کا خط آیا، دیکھو کیا لکھا ہوا. تو وہ خط پڑھ کر کے سنا. یا مولوی صاحب نہیں ہے تو بچیوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی میری ماں، اس بچے کو پکڑ لو، اس بچے کو پکڑ لو. تو بچی ٹوٹے پھوٹے انداز میں وہ خط کو پڑھ کر کے سنا دیتی. بتاؤ، ایک بیٹے کا خط اگر ماں کے پاس آ جائے تو ماں اس وقت تک پریشان رہتی ہے جب تک کہ اس خط کا مفہوم نہ سمجھے، مراد نہ سمجھے. اللہ کا خط آیا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اس کے لیے. بڑی بدنصیبی ہوتی ہے. رب کائنات ہمارے نام خط بھیجا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. 5 روپے کا اخبار خریدیں گے، خرید کر پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے. قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے. آپ سے زیادہ بے توفیق ہو. بڑے خوش نصیب ہیں آپ. تھوڑا بہت جو کچھ بیان ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے آپ تک اپنی بات پہنچا دے گا. بڑے خوش نصیب، اور میں بھی بہت خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں قرآن سے جڑا ہوا ہوں اور آپ لوگ بھی قرآن سے وابستہ ہیں. اللہ ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اسلام کے اوپر کرے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اسی طرح بیٹھنے کی، اسی طرح ملنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رات 13ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.